हेलो दोस्तों, इस्लामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर तुम उल्फत रखते हो तो तुम 2-2, 3-3, 4-4 के साथ निकाह करो। अगर तुम्हारे अंदर कुव्वत और ताकत नहीं है तो बस एक पर इक्तिफा करो, एक पर इक्तिफा करो, एक को तुम गति बना सकते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, एक तवील हदीस पाक का एक टुकड़ा मैं आपके सामने बयान करूं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये निकाह जो है ये मेरी सुन्नत है, और जो उससे एराज करे यानी मुंह फेर ले, जो निकाह करना ना चाहे वो मुझ में से नहीं है। तो निकाह करना ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। फिर मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अगर तुम निकाह करना चाहते हो तो इंसान 4 चीजों के बुनियाद पर निकाह करता है। पहला ये कि इंसान देखता है कि उनके घर वाले कितने मालदार है, कितना रुपया पैसा मेरे सामने आ सकता है। दूसरी चीज ये है कि इंसान उसके हस्ब व नसब को देखता है कि वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है। और तीसरी बात ये है कि इंसान उनके अंदर खूबसूरती को तलाश करता है। अगर दूल्हा खूबसूरत है तो उनके घर निकाह का पैगाम दिया जाए, अगर दुल्हन खूबसूरत है तो उनके घर निकाह का पैगाम दिया जाए। और आखिरी बात ये है कि लोग निकाह करते हैं, दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करते हैं। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, तुम सुनो, अगर तुम्हें निकाह करना है तो तुम मालदारी के बुनियाद पर निकाह न करना, हस्ब व नसब की बुनियाद पर निकाह न करना, तुम खूबसूरती के बुनियाद पर निकाह न करना। अगर तुम्हें निकाह करना है तो सबसे पहले दीन को देख लेना। अगर लड़की कुरान मुकद्दस पढ़ने वाली है तो उसके घर में तुम अपने निकाह का पैगाम दो। अगर लड़का नमाजी है, कुरान मुकद्दस पढ़ने वाला है तो उनके घर पर निकाह का पैगाम भेजो। अगर ऐसा दूल्हा तलाश करते हो या अगर कुरान मुकद्दस पढ़ने वाली दुल्हन को तलाश करते हो तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे घर के अंदर आकर के कुरान मुकद्दस की तिलावत करेगी, तुम्हारे घर के अंदर आकर के वो अपने रब को सजदा करेगी। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे घर के अंदर से तमाम मुसीबतें दूर हो जाएगी, तमाम बलाएं हट जाएगी, और तुम्हारे घर के अंदर खुदा की रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतों का नुज़ूल होगा, और तुम्हारा घर जन्नत नुमा बन जाएगा। अगर तुम ऐसी दुल्हन तलाश करते हो तब। लेकिन आज क्या है, आज का माहौल देखिए, और खास तौर से बिहार के इलाकों में अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने नेमते उज़्मा यानी औलाद अता फरमा दिया है, अगर उनके घर लड़का है तो वो कालर बहुत ऊंची ऐसे करके चलते हैं, क्या कि मेरे घर लड़का पैदा हुआ, मेरा एक बैंक में खाता खुला, बैंक में खाता खुल गया है, अरे 5 लाख लेना है, उससे कम पे बात नहीं होगी, उससे कम पे बात नहीं हो सकती। अल्लाह, आपको पता है शरीयत इस्लाम में दहेज क्या चीज है? आपको पता है शरीयत इस्लाम में मांगना क्या चीज है? आप उलमा के ज़बानी अक्सर सुना करते हैं कि दहेज मांगना ये हराम व नाजायज है। और जो बाप अपने बेटी को 18 साल तक अपने सीने से लगाकर पाला हो, फिर उनके उस बाप के गले पर छुरी रख करके ये मुतालबा करना कि हमें 5 लाख चाहिए, 6 लाख चाहिए, अल्लाह अकबर, किस मुंह से तुम जाओगे उस रब की बारगाह में? क्या चेहरा लेकर के जाओगे? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिनके पास अगर 3 बेटी हो या 1 बेटी हो या जितनी भी बेटियां हो, अगर उन्होंने अपनी बेटी का निकाह कर लिया तो उनके लिए जन्नत वाजिब हो। अब बताइए, लड़कों के बारे में
اب لڑکی والے لڑکے کو تلاش کرتے ہیں، لیکن چاہیے تو یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی کو تلاش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکے کو مرد کو طاقتور بنایا ہے، ان کے ذمے عورتوں کے تمام اخراجات کو رکھا ہے، رب نے انہیں طاقتور بنایا ہے، اس لیے وہ کمانے کے لیے باہر جاتا ہے، اور اس کے ذمے اس عورت کے نام و نفقہ بھی ہوا کرتے ہیں، عورت کے ذمے مرد کے نام و نفقہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقتور بنایا اس لیے تاکہ تم باہر سے کما کر کے لاؤ اور اپنے بال بچوں کی پرورش کرو۔ اور اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن باہر سے کما کر آتا ہے اور دولت لے کر کے آتا ہے تو حلال رزق کما کر کے لاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، تو شریعت اسلام یہ کہتا ہے کہ ان نوجوانوں کو صدقے کا ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے، آج تو جہیز کے معاملوں میں اتنا آگے لوگ بڑھ گئے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جہیز کیا چیز ہے، اور جہیز مانگنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس بات کا اندازہ لگ جائے تو ہرگز یہ کام نہیں کر سکتا ہے، اس کام سے وہ دور بھاگے گا۔ لیکن آپ ذرا غور تو کیجئے کہ کس ماحول میں ہم پڑ رہے ہیں۔ آج ہم نے ایسا ماحول بنا لیا ہے، آج ہم نے ایسے ماحول میں پلے ہیں کہ جس کو دیکھیے، اگر کوئی شخص کو 2 لاکھ روپیہ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے لڑکے کی شادی میں 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کروں گا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح میری سنت ہے۔ آپ بتاؤ کون ہے جو میرے نبی کی سنت کو سمجھ کر کے نکاح کرتا ہو؟ آپ تو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کتنا دینے والا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا تو سامنے والے کا مطالبہ یہ تھا کہ کہہ دیجئے ان سے کہ کمر کس کر کے آ جائے، میں اتنا مانگنے والا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے رب نے تمہیں اولاد اسی لیے دیا ہے، اولاد تو وہ تھی جو حضرت افرا کے بیٹے جو جنگ بدر کے اندر یہ کہہ کر کے آگے بڑھے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ 2 نوجوان میرے دونوں طرف نا تجربہ کار تلوار لے کر کے چل رہے تھے، چھوٹی چھوٹی تلواریں تھی، بڑی تیزی کے ساتھ چلا رہے تھے، اور مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ چاچا جان یہ بتائیے کہ اس میں سے ابو جہل کون ہے؟ فرماتے حضرت عبد الرحمن کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تم ابو جہل کو کیا کرو گے؟ حضرت عبد الرحمن کے یہ بیان سن کر کے دونوں چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ میں سنا ہوں کہ میرے نبی کو وہ گالی دیتے ہیں، میرے نبی کو وہ گالیاں بکتے ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ابو جہل کا کام تمام کر دیا جائے، جو دشمنان رسول ہے ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت عبد الرحمن یہ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھو جو گھوڑے پر بیٹھا ہے وہی ابو جہل ہے، بڑی تیزی کے ساتھ دونوں بھائی سفر کرتے ہیں اور صفوں کو چیر کر کے ایک بھائی نے ابو جہل کے گھوڑے کے پیر پر تلوار مارتے ہیں، ابو جہل گھوڑے سے نیچے گرتا ہے، سینے پر بیٹھ کر کے اس کے سر کو تن سے جدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ وہ میرے نبی کو گالی دیتے ہیں۔ ایک وہ بیٹا تھے جن کو پالا جاتا تھا تو ان کے رگ میں عشق مصطفیٰ بسا دیا جاتا تھا، ان کے رگوں میں عشق مصطفیٰ خون بہ کر کے خون بن کر کے بہا کرتا تھا۔ آج کی اولادیں ہیں اس لیے لوگ پروان چڑھاتے ہیں کہ چلو تمہاری شادی کریں گے تو فلاں سے اتنا رقم وصول کرنا ہے۔ اے لوگوں بیدار ہو جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، اپنے حیثیت کو پہچانو کہ تم کیا ہو۔ جس اولاد کے لیے تم روپیہ پیسے کا مطالبہ کرتے ہو، جس اولاد کے لیے تم بنگلہ اور گاڑی مانگتے ہو، جس اولاد کے لیے تم جہیز کی رقم وصول کرتے ہو، یاد رکھو یہ قیمتی لباس جو تم پہن کر کے آئے ہو یہ بھی مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے جسم سے اتار لے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ جس اولاد کے لیے تم جہیز مانگتے ہو مولانا
آپ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد جو آپ لباس پہنے ہوئے ہیں کیا اس میں آپ کو قبرستان لے کر کے جائے گا؟ نہیں، آپ کے جسم سے وہ قیمتی لباس اتار لے گا. جس زمین کو آپ نے بچا کے رکھا ہے وہ بھی آپ کے نام سے اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا لے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس اولاد کے لیے آپ نے سالوں بھر باہر کما کر کے رقم جمع کیا ہے کیا آپ کے مرنے کے بعد آپ کے قبر پہ لے جا کر کے چھوڑے گا؟ ہرگز نہیں. آپ تو کس منہ سے آپ جہیز مانگتے ہیں؟ بتائیے کس اولاد کے لیے مانگتے ہیں؟ اگر اولاد نیک ہے، اگر اولاد عالم دین ہوگا، اگر اولاد حافظ قرآن ہوگا تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھے گا. اگر اس اولاد کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں تو آپ کا محنت وصول ہو جائے گا. اگر آپ اس اولاد کے لیے جہیز کی رقم مانگ رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں جو اولاد آپ کے قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا نہ ہوگا تو آپ کا وہ محنت رائے گا جائے گا. اور کس منہ لے کر کے آپ رب کی بارگاہ پہ جائیں گے؟ بتائیے. آپ نے دیکھا ہے نا؟ ارے بولیے، آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ اپنے نظروں کے سامنے سے سینکڑوں لوگوں کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھا ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے نا؟ کاندھے پر اٹھائے بھی، قبرستان بھی لے کر کے گئے ہیں. کیا دیکھے ہیں ان کے کفن میں کوئی جیب ہو؟ ہاں نہیں نا. یا کوئی رشوت لے کر جا رہا ہو پیسہ کہ چلو دنیا میں جو کام آپ کا نہیں بنتا ہے اس کام کو آپ رشوت کے ذریعے بنا لیتے. وہاں کوئی کام نہیں کرے گا. کیا کرے گا؟ کون سا عمل کام آئے گا؟ نیک اولاد. یا تو پھر جو آپ نے نماز پڑھی ہے، جو آپ نے زکات دیا ہے، جو آپ نے صدقہ خیرات کیا ہے، یا آپ نے کسی غریب کی مدد کی ہے تو وہی چیز آپ کے ساتھ جانے والی ہے. یاد رکھیے، ابھی بھی جو لوگ اس پر تلے ہوئے ہیں کہ ہمیں دہیز کا مطالبہ کرنا ہے، ہمیں فلاں چیز لینا ہے، وہ یاد کر لے کہ آپ جس اولاد کے لیے وہ رقم وصول کر رہے ہیں، جس اولاد کے لیے آپ منہ مانگی رقم مانگ رہے ہیں، یاد رکھیے وہ رقم آپ کو کام آنے والی نہیں ہے. ارے آپ کتنے دن کھا لیں گے اس رقم سے؟ جب آپ خود کما کر کے اپنے پیٹ کو نہیں بھر سکتے ہیں تو یہ بتائیے کہ دوسرے کے دیے ہوئے پیسے سے کتنے دن آپ عیش کریں گے؟ کتنے دن آپ کھا لیں گے؟ ارے جو مکان اگر مان لیتے ہیں آپ نے بنا لیا ہے تو کتنے سال تک آرام کریں گے؟ رب نے آپ کو زندگی دے دیا تو آپ سال بھر آرام کریں گے. 100 سال جیئیں گے، 50 سال جیئیں گے تو اتنے ہی دن آرام کریں گے. اس کے بعد کون آرام کرے گا؟ کون آرام کرے گا بھائی؟ بتائیے. آپ نے دیکھا ہے نا ساری چیزیں. اس کے بعد بھی انسان غفلت کی چادر اوڑھ کر کے اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور اس قدر مانتا ہے کہ حلال حرام میں فرق نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. سامنے والا مجھے اتنا رقم دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ ارے نکاح کرو تو سنت مصطفیٰ کی طرح نکاح کرو. آپ کو پتا ہے کہ میرے نبی کے چہیتے داماد کون تھے؟ حضرت علی مرتضیٰ، مشکل کشا، فاتح خیبر، مولا علی، جن کے نام سن کر کے مصیبتیں دور بھاگ جائے. مولا علی کا نکاح کہاں ہوا تھا؟ پتا ہے آپ لوگوں کو کہاں ہوا تھا؟ کسی کو معلوم نہیں ہے. مولا علی کا نکاح مسجد نبوی میں ہوا تھا. اور کیا تقسیم کیا گیا تھا معلوم ہے؟ چند کھجوریں تقسیم کر دی گئی تھی صحابہ میں اور کچھ کھجوروں کو لٹا دیا گیا تھا. یہ تھا. اور میرے نبی نے اپنے بیٹی کے جہیز میں کیا دیے تھے پتہ آپ کو؟ کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں. ایک گدا جس میں روئی نہیں بھرے ہوئے تھے. کیا بھرے ہوئے تھے معلوم ہے؟ کھجور کی چھالیں. اور ایک چکی جسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چلایا کرتی تھی اور آٹا پیسا کرتی تھی. وہ چکی میرے نبی نے اپنے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا. اور ایک ناریل کی یعنی کھوپڑا جس کو ناریل کہتے ہیں اس کی کٹوری اور کچھ چیزیں میرے نبی نے اپنے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا. اور آج ہم سارا سامان انتظام کرتے ہیں. یہ برتن بھی دینا ہے، یہ فریج بھی دینا ہے، یہ کوکر بھی دینا ہے، یہ فلاں چیز بھی دینا ہے، یہ فلاں چیز بھی دینا ہے. اس کے باوجود جب جاتا ہے تو کیا مطالبہ ہوتا ہے؟ ارے کیا دیا ہے؟ کچھ سامان میرے پاس نہیں آیا ہے.
अरे उन्होंने क्या दिया है? उस भिखारी के घर से कुछ नहीं आया है। अल्लाह अकबर। आपको पता है कि वो बाप जब बेटी की शादी के लिए तैयारी करता है तो कई साल से वो रकम को इकट्ठा करता है, एक एक दिन का खरीद करके लाता है, एक एक चीज जमा करता है, उसके बाद अपनी बेटी की शादी की तैयारी करता है। तब इंसान उस मकाम पर पहुंचता है। हर कोई औलाद वाले हैं, माँ बाप है, औलाद वाले भी हैं, लेकिन अपने दर्द उसी वक्त याद आता है जब उसको खुद को दर्द हो, और दूसरे का दर्द उसे नजर नहीं आता है। वो किस माहौल में है, वो किस माहौल में होगा। कभी कोई लड़के वाले किसी लड़की वाले से सवाल ये नहीं पूछते हैं कि भाई आपका क्या हाल है, आप किस कदर खाना खिलाएंगे, सीधा फौरन मुतालबा होता है मैं इतने बारात को लेकर के आऊंगा, इतने खाने का इंतजाम तुम्हें करना है। लेकिन शरीयत इस्लाम में बारात का कोई रिवाज नहीं है, कोई उसूल नहीं है कि आप बाराती आए तो उन्हें खाना खिलाया जाए। ये कोई तरीका नहीं है, कोई रस्म नहीं है, बल्कि रस्म तो ये है, सुन्नत मुस्तफा तो ये है कि जब लड़के वाले दुल्हन को लेकर के अपने घर आए तो उसके एक दिन बाद वो वलीमा करे। वलीमा करना सुन्नत है, तो वलीमा नहीं करेगा बल्कि तमाम अपने मोहल्ले वाले रिश्तेदारों को बुला करके लड़की वाले के घर पर खाना खिलवाए। इतना मांगने के बाद भी अल्लाह अकबर, ये रस्म चला है, इस रस्म को बदलना पड़ेगा। कौन बदलेगा? आप लोग बदलेंगे, क्योंकि उलमा तो चिल्ला चिल्ला करके थक गए हैं, सैकड़ों तकरीरें हो चुकी है इस पर, लेकिन लोग माहौल में चेंजिंग नहीं ला रहे हैं। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं मैं उनसे ये कहूंगा कि आप रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हैं, और मेरा यकीन है कि जिस महफिल में जहाँ पर सरकार का जिक्र होता है, सरकार उस महफिल में मौजूद होते हैं, सरकार उस महफिल में मौजूद होते हैं। और ये महफिल कोई और महफिल नहीं है, शादी खाना आबादी के मौके से रखा गया है। वो शादी जिसे मेरे नबी ने अपनी सुन्नत करार दिया है। क्या दिया? अपनी सुन्नत।